नाजरीन, आप सबको मोइस का आदाब। आप देख रहे हैं आइए शेर कहे चैनल का प्रोग्राम कहिए सुनिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बेशक फलक की बरसों की गर्दिश के बाद ही नायब शख्सियतें जन्म लेती हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में ऐसी मशहूर और मारूफ शख्सियत मौजूद हैं, अदब और शायरी के हवाले से बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। आपकी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज की अदबी ऑनलाइन दुनिया में आपका चर्चा आम है। उर्दू और फारसी में डॉक्टरेट किया है। अब तक 2 शायरी मजमूए रूह सुकून और महशर ख्याल शाये हो चुके हैं। जी हाँ हजरात, खैर मकदम कर रहा हूँ मैं डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी साहब का, जो आज हमारे रूबरू हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। खुश आमदीद। मैं आपके की इस बरकी नवाजी के लिए स्वयं कल्ब से सपागुजार हूँ। आपके इस प्रोग्राम के लिए कुछ कहिए कुछ सुनिए, और ये वाकई बहुत मकबूल तरीन प्रोग्राम है। और आप लोग दियार गैर में रहकर जिस तरीके से ज़बान व अदब की गैर मामूली खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो लायक तसव्वुर है, और इसके लिए मैं ममनून करम हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी इजाज़त तो गुफ्तगू शुरू की जाए। जी फरमाए, बिस्मिल्लाह। आपके मुकालमों और शायरी में आपके वालिद का बकसरत जिक्र मिलता है। क्या आप बताना चाहेंगे आपके शायराना सलाहियतों को उजागर करने में आपके वालिद मोहतरम बुजुर्गवार बर्क आज़मी का किस कदर हिस्सा रहा है? जी, आपने बजा इरशाद फरमाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे वालिद बुजुर्गवार जनाब रहमतुल्लाहि बर्क आज़मी का रूहानी, इल्मी और कलमी तसव्वुर है, तो तसर्रुफ़ है एक तरीके से समझिए। और मैं उन्हीं के साए आसफ़त में पला बढ़ा, और वहीं मेरी ज़हनी तरबियत हुई। मेरे वालिद बुज़ुर्ग एक नहायत क़ादिरुल कलाम और कोहनूमा शायर थे। इन्हें हज़रत नून अरबी से शरफ़ तलम्मुज़ हासिल था, और उनका हल्क़े तलहफ़्ज़ा बहुत कसीर था। उनके बहुत से शागिर्द थे, और आम तौर से उनके जितने शागिर्द होते थे अपने नाम के साथ बरक़ी का लायक़ा लगाते थे। तो उनका तख़ल्लुस चूँकि बर्क़ था, इसीलिए इसी मुनासबत से मैंने भी अपना तख़ल्लुस जब बरक़ी अख्तियार किया। और मेरे वालिद क़ादिरुल कलाम शायर होने के साथ साथ बहुत गोशे गुमनामी में रहे। कोई उनको जानता नहीं था, लेकिन शहर की आज़मगढ़ की इल्मी व अदबी महफ़िलों में बग़ैर उनकी शिरकत के कोई महफ़िल मुकम्मल नहीं होती थी। और मैं उनके साथ तरही नशिस्तों में या गैर तरही जो भी नशिस्तें होती थीं, मैं वहाँ जाया करता था। तो मेरी ज़हनी तरबियत में मेरे वालिद का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो ना होते तो मैं कुछ नहीं होता। आप समझिए कि मैं उनकी सोहबत में बैठे-बैठे शायर हो गया। और एक किस्म का ये हेरिडिटी है मसला जो है, और ख़ानदानी मौरूसी आप समझ लीजिए, ये शायरी विरासत में मिली अपने वालिद मोहतरम से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके यौम पैदाइश, मकाम पैदाइश और आबाई मकाम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा यौम पैदाइश है 25 दिसंबर 1954। माशाअल्लाह। मोहल्ला बहादुर शाहराद में मेरी विलादत हुई, और मैं वहीं पला बढ़ा, वहीं परवान चढ़ा। और फिर इब्तिदाई तालीम मेरी जो है वहीं के एक मदरसे में, दरसा इस्लामिया बाग मीरपेटू में, जो मोहल्ला आसिफगंज में वाक़ा है, वहाँ हुई। वहाँ से दर्जा पंचम तक मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर
میں شبلی نیشنل ہائی اسکول میں آ گیا جی جو علامہ شبلی کا جو ہے قائم کردہ ہے. تو وہاں 5ویں 6ٹھی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک میں وہاں طالب علم تھا. اس کے بعد 11ویں کلاس ہائر سیکنڈری وہ جو شبلی پوسٹ گریجویٹ کالج کے اندر ہوئی تھی, تو وہاں سے شبلی نیشنل پوسٹ گریجویٹ کالج میں میرا داخلہ ہوا 11ویں کلاس میں. وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, پھر وہیں سے بی اے کیا, پھر وہیں سے اردو میں ایم اے کیا میں نے 1975 میں, اور 1973 میں میں نے بی اے کیا وہاں سے. 1975 میں میں نے وہیں سے اردو میں ایم اے کیا, اور 1976 میں بی ایڈ کیا. لیکن مجھے خواہش بہت سی دلچسپی تھی فارسی پڑھنے کی. نتیجے کے طور پر میں کلاس 6 سے فارسی کا طالب علم رہا, اور میرے ہر کلاس میں فارسی ویسے سبجیکٹ رہی, میں پڑھتا رہا اس کو. اور دینا خواہش یہی تھی کہ میں فارسی میں کچھ کرتا, لیکن میرے مالی وسائل ایسے نہیں تھے کہ میں وہاں سے کہیں باہر جا سکتا تھا. لیکن بہرحال کسی طریقے سے جو ہے جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. اور یہاں دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے, تو یہاں پر میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا تھا. یہاں سے وہ تھا کہ وہ سینٹرلائز ایگزام ہوتا تھا, بلاتے تھے تو دونوں طرف کرایہ دیا کرتے تھے ریلوے کا, اور اگر داخلہ ہو گیا تو کرایہ ایک طرف کو ملتا تھا, اور داخلہ نہیں ہوا تو دونوں طرف کرایہ دیتے تھے. اس طریقے سے میں آپ سمجھیے کہ میں نے سوچا کہ اگر نہیں ہوا تو دلی کم سے کم اسی بہانے گھوم لوں گا. لیکن میرے والد جو ہے مجھے بہت چاہتے تھے, وہ ایک لمحے کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی نظر سے اوجھل ہوں, اس لیے کہ وہ حقہ بہت پیتے تھے, اور کوئی گھر میں ایسا شخص نہیں تھا جو کہ ان کی چلم برداری کر سکے, ان کا حقہ چاہے. تو اس طریقے سے میں ان کا حقہ چاہتے مطلب جو ہے ایک شاعر ہو گیا. اور لیکن ہمارے والد کے یہاں صبح سے شام تک جو ہے ایک مرجوع ہوتا تھا, ہر مکتب فقہ کے لوگ آتے تھے, اس میں پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے, جوہلا بھی ہوتے تھے, پروفیسر بھی ہوتے تھے. وہ صبح سے اگر 10 بجے اگر وہ بیٹھے تو رات کے 12 بجے تک وہ حلقہ وہاں ختم نہیں ہوتا تھا. لوگ آتے رہتے تھے اور حقہ پیتے رہتے تھے, میں چلم برداری کیا کرتا تھا وہاں پر. اس طریقے سے میں وہاں جو ہے بیٹھ کے جو ہے ان کے فیض صحبت سے فیض یاب ہوتا رہا, اور میں نے بہت کچھ سیکھا. جو کچھ ہوں آج کل انہیں کی بدولت ہو جائے. آپ نے بھی اپنی مدرسے اسکول شبلی کالج کا ذکر کیا ہے, تو آپ شبلی کالج کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ وہاں کے کوئی اساتذہ جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں, جن کا ذکر کر کے آپ کو آج بھی خوشی محسوس ہوگی؟ جی ہاں, شبلی کالج کے بہت سے اساتذہ تھے, اور جن کا جو ہے میرے کریئر میں بہت بڑا رول تھا. اور شبلی کالج سے متعلق اسی ملحقہ عبارت ایک ادارہ ہے دارالمصنفین, جو علامہ شبلی کا جو قائم کردہ ہے. اور بہت بہت بڑی لائبریری ہے, ایشیا کے سمجھیے ایک معروف ترین لائبریری میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے ڈائریکٹر سے صباح الدین عبد الرحمان صاحب, وہ عالمی شہرت کے حامل تھے. ان کی بے انتہا کتابیں ہیں جو ہے, اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے, میرے لیے باعث شرف ہے کہ مجھے ان کی شاگردی اختیار کرنی پڑی اس انداز سے کہ وہ وزٹنگ پروفیسر ہو گئے تھے. اور تو وہ مجھے میر پڑھایا کرتے تھے. جب میں ایم اے کر رہا تھا تو میر کو میں نے ان سے پڑھا جو ہے. تو ایک تو بہت بڑا اعزاز یہ تھا کہ میں صباح الدین عبد الرحمان صاحب سے میرا تعلق رہا, میرے وہ استاد رہے. اس کے علاوہ جو ہے میرے فارسی کے استاد ایک تھے مصطفیٰ رضا خان بریلوی. وہ غیر معمولی جو ہے ان کے اندر ذہانت تھی. وہ ایرانیوں کی طرح سے ایکسٹمپور فارسی بولتے تھے, جبکہ وہاں کوئی ایسے اسکیم کا نہیں تھا. تو میں وہاں سے بی اے کر رہا تھا, لیکن وہ جو ہے وہ اپنا لیکچر بھی فارسی میں دیا کرتے تھے, ایرانی لب و لہجے میں. اور میں نے ان سے بہت کچھ استفادہ کیا, اور میری فارسی دانی میں ان کا بہت بڑا رول تھا. اسی طرح میں جب شبلی اسکول میں تھا تو وہاں ایک حکیم مصلح الدین صاحب سے وہ مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے. پھر ایک فیض الرحمان صاحب ایک استاد میرے فارسی کے تھے, وہ کلاس 6 دوران پڑھایا کرتے تھے. تو سب کا اہم رول تھا.
اس طریقے سے مطلب تو میں آپ سمجھیے کہ ایک طریقے سے نورستان شبلی کا پروردہ ہوں میں، جو کچھ ہوں وہیں سے میں نے کیسے فیض کیا. آپ آج کل کے دور میں جو طریقے تعلیم ہے، جو اسکولوں میں جس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے اس میں، اور آپ کے زمانے میں جو تعلیم ہوتی تھی، جو اساتذہ جس طرح سے اپنے طلباء کے ساتھ جو ہے اپنے ساری صلاحیتیں صرف کر کے ان کو سکھاتے تھے، تو اس میں دونوں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ تعلیم کا معیار اس زمانے میں بہت بلند تھا، اور اساتذہ بھی اپنے شاگردوں کا خیال کرتے تھے، اور شاگرد بھی ان کی تعظیم کرتے تھے اپنے اساتذہ کی، اور دھیرے دھیرے وہ قدریں پامال ہوتی جا رہی ہیں. جی دونوں کا ایک چولی دامن کا ساتھ تھا، اور ذہنی ساخت پرداخت میں اساتذہ کا بہت بڑا رول تھا، اور شاگرد ان سے جو ہے فیضیاب بھی ہوتے تھے. لیکن اب تو وہ قدریں بالکل تبدیل ہو گئی ہیں. آپ نے گریجویشن ڈبل پوسٹ گریجویشن فارسی میں ڈاکٹریٹ کی ہے. آپ کا تعلیمی سفر کس قدر دلچسپ رہا، کچھ بتائیں گے؟ تعلیمی سفر میرا بہت دلچسپ رہا. میں نے وہاں سے شبلی کالج سے اردو میں کیا، پھر جب یہاں آیا تو ایم اے فارسی میں داخلہ لیا، پھر یہیں سے فارسی میں نے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی میری فارسی میں ہے. ایم اے میں اردو فارسی دونوں سے ہوں، اور پی ایچ ڈی فارسی میں ہے. اور تو یہاں آنے کے بعد جو ہے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جو ہے میں جو میرا موضوع سے تحقیق کا تھا وہ ایک طریقے سے ایرانی فارسی تھا. اس کا وہ تھا کہ سوشیو پولیٹیکل ٹرینڈز ان پرشین پوئٹری آف دا کانسٹیٹیوشنل پیریڈ آف ایران. مطلب یہ اس کا انگلش ٹائٹل ہے، اور فارسی ٹائٹل ہے کہ بازتاب جریانات سیاسی و اجتماعی در شعر فارسی دوره مشروطہ ایران. مطلب ایران میں ایک انقلاب اور آیا تھا 1906 میں، اسے انقلاب مشروطیت کہتے ہیں، یعنی کانسٹیٹیوشنل موومنٹ. تو اس زمانے میں جیسے نیپال میں بادشاہت تھی، پارلیمنٹ بھی ہوا کرتی تھی، بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس طریقے سے ایران میں وہی سلسلہ تھا کہ بادشاہت تھی، بادشاہ تھا، اور لیکن جو پارلیمنٹ بھی تھی، اور جتنے ادیب مشاہیر ادب تھے اور شعراء سے وہ دربار سے وابستہ تھے. وہی سلسلہ جو مغلوں کے دور میں تھا وہی سلسلہ چل رہا تھا. تو ادب جو ہے سماج کا انعدام نہیں تھا، مطلب وہی بادشاہ کی اپنے ممدوح کی خوشنودی کے لیے شعراء شعر کہا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے 1906 میں وہ ایک سلسلہ تھا، قاجاری ڈائناسٹی تھی، وہ سلسلہ چلا، وہ انقلاب شروع ہوا، انقلاب مشروطیت، اور وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن زیادہ عرصے نہیں چلا، چند ہی سال وہ چلا. اور وہ محمد شاہ قاجار زبان بادشاہ تھا. اور تو جب سلطنت ختم ہوئی تو نتیجہ ہوا کہ اب جو شعراء سے، جو ادیب سے جن کا تعلق دربار سے تھا، ان کے سامنے روزی روٹی کے مسائل آئے، تو وہ جو ہے انہوں نے عوام کے جذبات کی، احساسات کی ترجمانی شروع کی کہ اب گوشت نہیں مل رہا ہے، انڈا نہیں مل رہا ہے، سبزی نہیں مل رہی ہے. اس طریقے سے عوامی بجائے شاعری جو ہے وہ کلاسیکی شاعر کے وہ ایک عوامی شاعری ہو گئی. تو مجھے یہی چیزیں ہائی لائٹ کرنی تھی. جس طریقے سے براؤن نے ایک کتاب لکھی پریس اینڈ پوئٹری ایران، تو اسی طریقے سے جو ہے تو میں ان عوامی مسائل اس میں مجھے سوشیو پولیٹیکل ٹرینڈ جو تھے اس زمانے میں اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، لوگ گرانی ہے تو یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی چیزیں، مطلب جو آج کے مسائل ہیں اس طریقے سے. تو اس کے لیے مواد یہاں جو ہے کامیاب تھا، کامیاب کیا نہیں تھا ایک طریقے سے. تو اس سلسلے میں جو ہے فیلڈ ٹرپ مجھے کرنی پڑی، اور یونیورسٹی نے اپنے خرچے سے مجھے 3 مہینے کے لیے ایران بھیجا. تو اس کے جو ہے تو 3 مہینے کے بجائے میں وہ ایکسٹینشن وہاں ملتا گیا، میں تقریباً 5 مہینے وہاں تھا. اور وہاں رہ کے میں نے وہاں کے اساتذہ سے فیض کیا. وہ اساتذہ جو آج کل کورس میں داخل ہیں، جو زمانے باقاعدہ حیات تھے، اور جن کا کلام اور جن کی تحریریں پڑھائی جاتی ہیں، تو میرے لیے باعث شرف تھا کہ ان سے مجھے شرف نیاز حاصل ہوا. تو اس زمانے میں وہاں ایک خاتون شاعرہ تھی بہت مشہور انٹرنیشنل فیم کی، شیرین بہبہانی. تو ایک سعیدی سیرجانی صاحب تھے، وہ انہوں نے میرا تعارف کرایا ان سے.
اس لیے کہ لوگ خارجیوں سے ملتے نہیں تھے، بہت ڈر تھا انقلاب کے اوائل میں زمانے میں کہ لوگ کہتا ہے کیا ہے اس طریقے سے. تو بارہ ان سے سب سے انہوں نے میرا جو ہے انٹرویو فکس کیا ایک طریقے سے. اور تو میں شیرین سیمن بہبہانی کے توسط سے مہدی اخوان الثالث سے ملا، جو ایران کے مشہور شاعر سے اور جو داخل نصاب ہیں. اس کے علاوہ شفیق قدکری سے، پروفیسر اسماعیل حاکمی سے، پروفیسر رضوانی سے، جو آج کل پڑھائے جاتے ہیں مطلب جو ہے، ان سب سے میرا سابقہ رہا. ماشاء اللہ جدانی سے، اور بڑے بڑے ادیب و شاعر محمد علی ندوشن سے، جن کا لوگ نام سنتے ہیں. اور مجھے شرف تھا کہ میں اس طریقے سے میں جب گیا تو ڈائریکٹ نہ جا کے وایا افغانستان گیا. تو تقریباً 2 ہفتے میں وہاں افغانستان میں بھی تھا. وہاں جنگ چل رہی تھی، حالات مساعد نہیں تھے، اور امبیسڈر نے بلا کے بہت ڈانٹا، کہا کہ آپ لوگ کیسے آ گئے جائے، آپ کو پتا ہے بارڈر کیسے کراس کریں گے بائی روڈ جو ہے. لیکن بہرحال لوگ زندگی تھی ایک طریقے سے. وہ انہوں نے مجھ سے انڈرٹیکنگ لی اور کہا کہ جو ہے آپ اپنے رسک پر جا سکتے ہیں، کچھ انٹورڈ ہیپننگ ہو گئی تو ایمبیسی ذمہ دار نہیں ہوگی. بہرحال مرتا کیا نہیں کرتا، ہم گئے اور راستے میں اور ایک مجاہد نے بس سے اتار لیا. اب وہ پشتو بولتا تھا، میں فارسی بولتا تھا، نہ میری زبان وہ سمجھتا تھا، نہ اس کی میں سمجھتا تھا. اب وہ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی، میری جان تو ہتھیلی تھی کہ اب کیا ہوگا جائے. خدا کو بچانا مقصود تھا. ایک افغانی وہاں بیٹھا تھا اور اس کے دن برہم پیدا ہوا، وہ اترا، اس نے پتہ نہیں کیا کہا، ترجمانی کی، کس طریقے سے کہا، کچھ دیر دیکھتا رہا، چھوڑ دیا. اور وجہ یہ تھی کہ میرے پاس اس زمانے کا لٹریچر بہت تھا، وہاں کمیونسٹ لٹریچر تھا. کیونکہ میں وہاں چونکہ آفیشیل فیلڈ ٹرپ پہ گیا تھا، تو میرا تعلق پروفیسر سے، یہاں تک کہ وہ کابل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اسداللہ حبیبی اس زمانے میں تھے، تو ان سے میرا سابقہ ہوا. وائس چانسلر سے ملنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے اس زمانے کے جو لیفٹسٹ پوئٹ تھے ان کی کتابیں دی تھیں. اگر وہ کتاب دیکھ لیتا تو وہی تحقیق کر دیتا. لیکن وہ جاہل اجہل تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا نہیں. اسے تو کتابیں پلٹتا رہا، یہ کیا ہے تو وہی سمجھاتا رہا. اس سے مختصر وہ وہاں قندھار سے میں ہرات ہے، وہاں ہرات میں جہاں مولانا عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مزار ہے، جن کی مشہور نعت ہے گل بدنی جو ہے، اور نمی دانم چ مندر بور شب جائے منبوتا. تو کیا ہے عثمان ہارون کی بحال جو خیر، تو ان کے مزار پہ بھی حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا اس طریقے سے جو ہے. تو ہرات سے پھر میں اسلام قلعہ بارڈر ہوتا ہے، وہاں سے میں مشہد مقدس جو ہے میں داخل ہوا. حضرت امام رضا کا جو ہے وہاں روزہ ہے جو ہے، اور وہاں حاضری دی. اس کے بعد وہاں سے تہران روانہ ہوا. تو میں تہران میں بھی رہا، بیشتر تہران میں رہا، شیراز بھی گیا، اصفہان بھی گیا، بندرآباد بھی گیا. حافظ کے مزار پہ حاضری دی، ساجی کے مزار پہ حاضری دی، عمر خیام کے مزار پہ حاضری دی، فردوسی کے مزار پہ حاضری دی. تو سب سے قصد فیض کیا، سب کا روحانی تصرف ایک طریقے سے مجھے رہا جو ہے. تو میں اس معاملے میں بہت لکی تھا. تو تقریباً میں 5 مہینے وہاں تھا. اس طریقے سے میں وہاں سے میں گیا تھا 1981 میں. اس زمانے میں ایشین گیم چل رہا تھا یہاں پر، پہلی بار جو ہے ایشین گیم ہندوستان میں تھا. اور تو میں گیا تھا 7 نومبر کو میں وہاں یہاں سے دلی سے گیا تھا. اور میں تقریباً اپریل 2000 اور 1982 میں لوٹا. تو اسی زمانے میں یہاں آل انڈیا ریڈیو پہ میں اقدام دے کے گیا تھا، اور انآفیشلی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا تقرر ہو گیا ہے، لیکن آفیشلی نہیں ہوا تھا. تو یہ اس میں بہت جوائننگ کے لیے بہت کم وقفہ ملتا ہے. تو ہمارے جو ڈین تھے ان کو میں نے اتھارٹی لیٹر دے دیا تھا. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ جا رہا ہے، یونیورسٹی بھیج رہی ہے، اور اگر کوئی اس کا ہوگا تو اس کو جو ہے ہم اسائز کر دیں گے. تو نتیجہ ہوا کہ جو ہے میں وہاں ایمبیسی میں تھا، تو میرے پاس میسج پہنچا. تو میں نے کہا کہ میں اب اپنا وہ سفر پورا کرنے کے بعد ہی آؤں گا. تو مجھے 3 مہینے کا وہ ایکسٹینشن دیا گیا. وہاں سے لوٹنے کے بعد میں آیا تو میں نے ریڈیو جوائن کیا. تو میں نے آل انڈیا ریڈیو کی پرشین سروس جوائن کی 1983 میں، مطلب 30 جولائی 1983 کو. اور میں وہاں تقریباً 33 سال تک میں نے سروس کی ایز اے براڈ کاسٹر. ٹرانسلیٹر کا میرا عنصر تھا. پھر آخر میں ایز اے انچارج پرشین سروس وہاں سے وہ میں ریٹائر ہوا 2014 میں، 31 دسمبر 2014 کو وہاں سے ریٹائر ہو. اور غالباً آپ جب
ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किए तो आप शोबे फारसी हाँ, के शोबे फारसी में, जी और मेरा पीएचडी की थीसिस जो है वो भी फारसी जबान में है, जी जी। फारसी में लिखा मैंने। तो और ये मेरे मुमतहिन जो थे, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो भी ईरानी से, इत्तेफाक से यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने जो जेएनयू में मेरा इंटरव्यू लिया था, जो है फारसी में इंटरव्यू मेरा हुआ था जी। अच्छा, ये फारसी से मुताल्लिक़ आप जब रेडियो ऑल इंडिया रेडियो में थे तो वो क्या फारसी के ऑडियंस कम हाँ, हफ्ते तादाद में मौजूद थे, कैसा? मौजूद हैं, थे क्या, अब भी वो बहुत शोबा कायम है जी फारसी का, वो जी शोबा कायम है। हमारे हमकार जी जो है जी वहाँ जी हैं, और मैं भी जाता रहता हूँ। जी अब जब मेरी 5 तारीख को ड्यूटी है, जी जी और तो 4 पहले जो है मैं जब रिटायर हुआ तो मंथली कंटेंट मिल गया, 2 साल तक वो मंथली कंटेंट पर मैं काम करता रहा। अब उसके बाद धीरे धीरे वो अब जो कैजुअल बुलाते हैं, जब जरूरत होती है आर्थिक तौर से लोगों जी को, मैं जाता रहता हूँ। इधर कोरोना की वजह से मैं 5-6 महीने नहीं गया, लेकिन अब सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब इस महीने से शुरू हुआ है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जो है इस महीने से हुई है जो है। इसका मतलब ये हुआ कि फारसी के शायर माशाल्लाह काफी तादाद में हैं और वो बड़ी दिलचस्पी से जी, देखते हमारे यहाँ से फारसी के, जैसे जी बीबीसी की फॉरेन सर्विस है, तो जी हमारे यहाँ फारसी की सर्विस है। जी और पहले तो बीच में कोरोना बंद हो गई थी, लेकिन आज इत्तेफाक से 1 दिसंबर है, आज से जी फिर वो नाइट सर्विस शुरू हो गई है। शुरू हो गई है। तो दिन 2 प्रोग्राम होते हैं जी और सुने जाते हैं। जी और पहला प्रोग्राम जो है, अब पहले सुबह हुआ करता था, अब दोपहर में हो गया है 1:30 से 2 तक। जी और दूसरा प्रोग्राम जो है 9:45 बजे रात से 11 बजे रात तक, तो ईरान के लोगों के लिए है। वो ईरान में फारसी में खबरें भी होती हैं और तबसरे भी होते हैं, तमाम चीजें जो एक रेडियो पे होता है, सब प्रोग्राम फारसी में होता है जी, जदीद फारसी में जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी फारसी में आपकी कादिरुल कलामी जो है आपके मुशायरों में देखी गई है, मैंने भी देखा है। तो आप कुछ फारसी में आपने कुछ कलाम लिखा है, हाँ, फारसी में मैंने कलाम लिखा है जो, आप फारसी कुछ में सुनाना कलाम पसंद लिखा है करें? जो, फारसी में जी हाँ, अभी आओ कुछ सिलसिला और दलाल कीजिए, मैं अभी जी तलाश करके सुनाता हूँ आपको जो है जी जी फारसी में जो है। अभी जो है अभी सुनाता हूँ। बल्कि मैंने जो है इमाम खुमैनी की कुछ नज़मों का मैंने मंजूम तर्जमा किया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जी जी इमाम खुमैनी की फारसी गजल का वो तर्जमा जो है जी, जी तो इस तरीके से जो है वो फारसी में बहुत कुछ लिखा मैंने जो है, जी और गजलें भी हैं और भी मंजूम तर्जमे हैं। कुछ और सवाल पूछिए, तब तक मैं तलाश करता हूँ इसे जो है जी जी जी। अब कोई चीज जो है तलाश किए तो नहीं मिलती है जी। वहाँ आप देखिए जो है एक फारसी गजल है जी मौलाना अब्दुल रहमान जामी की। ये जी बड़ी मशहूर गजल है। जी और ये जो है कव्वाल आमतौर से पढ़ते हैं, जी इन कदर मस्तम के चश्मम शराब आयत बरुन। तो पहले फारसी सुनिए, फिर उसका तर्जमा सुनाऊंगा जी जी उर्दू। इन कदर मस्तम के चश्मम शराब आयत बरुन, वज़्दिले पुल हसरतम दूधे कबाब आयत बरुन। माहिमन दर नीम शब चुन बी नकाब आयत बरुन, जाहिदे साला अज मस्जिद खराब आयत बरुन। माशाल्लाह सुबुदम चुन रुख नमूदी शुद नमाज़े मन कदा, सिजदा कई बाशद रवा चुन आफताब आयत बरुन। इन कदर रिंजम के वक्त कातिल ज़ीरे तीगे ऊ, जाए खुन अज चश्मन मुझे शराब आयत बरुन। यार मन दर मकतबो मन दर सरे रह मुंतजिर बूदम की यारम बा किताब आयत बरुन। कतरे दर्द दिल जामी बेदरिया उस्ताद सीना सोजन दिल कतन माही दया आयत बरुन। ये वही मौलाना अब्दुल रहमान जामी हैं जिनके आस्थाने पर मैं हाजिर हुआ, खैरात में उनकी मज़ार पर हाजिरी दी। जी अब इसका तर्जुमा सुनिए उर्दू में मंजूम। जी इस कदर हूँ मस्त आंखों से छलकती है शराब, वाह इस कदर हूँ मस्त आंखों से छलकती है शराब। उठता है हसरत भरे दिल से मेरे दूधे कबाब। वाह जब निकलता है मेरा ये चांद आधी रात को, रोज जाहिद का भी हो जाता है मस्जिद में खराब। वाह देखते ही सुबह तुझको हुई साकित नमाज, सिजदा हो कैसे रवा बाद तुलुए आफताब। मैं हूँ ऐसा रिंद वक्त कत्ल जिसके ज़ेरे तेग, आंखों से खून की जगह बाहर निकलती है शराब। दोस्त मकतब में है मेरा राह में हूँ मुंतजिर, आएगा मकतब से कब बाहर वो हमरा है किताब।
جی قطرے درد دل جامی گرے دریا میں جب ماہی دل سوز بھی آ جائے گی بالائے آب. تو سر سید بھی فارسی میں ایک شعر کہا کرتے تھے جو ہے, جی جی اور ان کا بھی میں نے ترجمہ کیا. پھر ایک امیر خسرو کی ایک فارسی غزل ہے, سنیے اس کو بھی, ترجمہ سنیے. جی ابرمی بارہ دو من می شوم از یار جدا چن کنم دل بچرین روز دلدار جدا ابرو بارانو منو یار ستادے بے ودا من جدا گریے کنن ابر جدا یار جدا سبز نوخیز و ہوا خرم و بستن سرسبز بلبلے روئے سیہ من دیتے گلدار جدا ای مرا در تہے ہر موئے بدلفت بندی تکنی بند بندم ہمیں ایک بار جدا جی دیده از بهر تو خونبار شده از مردم چشم مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این مند چون دیده از آن نعمت دیدار جدا دیده شد دیده صد رخنه شد از بهر تو خاکی ز راحت زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا می دهم جان مرو از من وگرت باور نیست پیشدن خواهی بستن و نگهدار جدا حسن تو دیر نہ پایا چوز حسن رفتی گل بسی دیر نہ مانت چو شد از خار جدا. اب ترجمہ سنیے. ابر بارہ میں ہے مجھ سے میرا اب یار جدا, کیا کروں ایسے میں جب مجھ سے ہو دلدار جدا چھوڑ کر جاتا ہے بارش میں مجھے یار جدا میں الگ روتا ہوں روتا ہے الگ یار جدا باغ سرسبز ہے موسم حسین سبز جمع رہتے ہیں ایسے میں اب بلبل و گلدار جدا تو نے کر رکھا تھا زلفوں میں یہ ستار مجھے کر دیا کیوں مجھے اس بند سے یک بار جدا چشم پورنم میری خوبار ہے یہ تیرے لیے تجھ سے رہ سکتا نہیں دیدہ خوبار جدا کیا کروں گا میں اب آنکھ کی نعمت لے کر مجھ سے ہو جائے گی جب نعمت دیدار جدا درمیاں آنکھوں کے ہیں سینکڑوں پردے حائل لوٹا جل تو اور کر دے یہ دیوار جدا جان دے دوں گا اگر چھوڑ کے تو مجھ کو گیا تجھ میں ہے جان میری مجھ سے ہو یار جدا حسن باقی نہ رہے گا تیرا خسرو کے بغیر گل سے ہرگز نہیں رہ سکتا ہے گلزار جدا. یہ بڑا خاصا مشکل کام ہے اسی زمین میں اسی بحر میں اس طریقے سے لکھنا جو ہے اور سب کے بس کی بات نہیں, لیکن بہرحال میں نے کوشش کی. امام خمینی کی غزل کے بھی ترجمہ کیا, میں کہاں سے سناؤں میں اس طریقے سے مطلب یہ فارسی میں جو غزل تھی آپ نے سنائی تھی وہ جناب سر سید احمد کی تھی نہیں, یہ فارسی میں ایک غزل امیر خسرو کی تھی, ایک مولانا عبد الرحمن جامی کی تھی. اب میری غزل سنیے فارسی میں. فارسی مجھے میری تبادات غزل ہے, یہ میری ہے. ہستم در انتظار تو ای جان من بیا ای رشک گلزار بیا در چمن بیا دامن کشان مرو دل بی قرار من باسس خرام ناز چو سرب و سمن بیا صبر آزماس در شب ہجرم فراق تو ای انکدوز دارمت از جان و تن بیا هستم دوچار گردش آشیب روزگار زن پیشتر نهفته شوم در کفن بیا ناگفتنیست آنچه که گذرد به حال من سوز درون شنیده قریب الوطن بیا روزی که زیر سایه زلفت گذشته است همراه خود به خوشبوی مشک وطن بیا برغی برای دیدن تو جان بلب شده تو هم برای دیدنم ای گل بدن بیا. یہ فارسی غزل میری ہے. ہاں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ اس کا جو ہے اب میں جو ہے وہ لفظی کر سکتا ہوں آپ کو. ہستم در انتظار تو اے جان من بیا, اے جان من میں میرا منتظر انتظار کر رہا ہوں, تو آ اے رشک گلزار بیا در چمن بیا, اے گلزار اے وہ جس کا حسن و جمال گال جو ہے روئے زیبا پھول جیسا ہے, آ چمن میں آ مجھ سے ملنے کے لیے. دامن کشن مرو دل بے قرار من, مجھ سے دامن چھڑک کر دامن جھٹک کے مت جا. باسس خرام ناز جو سرو و سمن بیا, اپنے ناز و انداز کے ساتھ سرو و سمن کی طرح. صبر آزماس در شب ہجرم فراغت ہو, ہجر کی شب میں تیری جدائی میرے لیے صبر آزما ہے. اے ان کے دوست دارمت جان و تن بیا, اے وہ کہ میں تجھے اپنے جان و دل سے عزیز رکھتا ہوں بیا آ. ہستم دوچارے گردش آشوب روزگار, میں گردش آشوب کا شکار ہوں, زمانے کی گردش کا ستایا ہوا ہوں. زن پیشتر نہفتے شوم در کفن بیا, اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں میں کفن میں
میرا جسم پوشیدہ ہو جائے. ناگفتریس انچ گزرت بحال من, جو کچھ مجھ پہ گزر رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. سود ضرور شنید قریب الوطن بیا, میرا جو سود ضرور ہے, میرے دل کی جو فریاد ہے اسے سن کر تو آ جا جہاں کہیں بھی ہو. روزی کے زیر سائے زلفت گزشتیات, وہ ایام جو تیری زلفوں کے سائے میں گزرے, ہمراہ خود بے مشک خوشبو مشک ختن بیا, اس کے ساتھ مشک ختن کی خوشبو کی طرح, جیسے مشک ختن کی خوشبو ہے اس طرح میرے پاس آ. برقی برائے دیدن تو جان پلک شدے, برقی تجھے دیکھنے کے لیے جہاں بلب ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ جان ہوٹل تک آ گئی ہے. تو ہم برائے دیدنم اے گل بدن بیا, اے گل بدن تو بھی اسے دیکھنے کے لیے اگر چاہے کو بچ جائے تو دیکھنے کے لیے آ جا. بہت خوب, کیا کہنے, بہت خوب, اس طریقے سے. بہت خوب. اب جو ہے چونکہ آپ نے یہ انٹرویو کے سلسلہ شروع کیا دسمبر میں, تو عام طور سے اردو ایک شاعری میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, لوگ دسمبر پر بہت کچھ لکھتے ہیں. تو میں نے چند شعر دسمبر پر جو ہے ایک غزل کی شکل میں لکھا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ دسمبر کیا ہے میں آپ کو سناؤں. اور میں ذہنی طور سے آمادہ نہیں تھا, میں ذرا تلاش کر لوں, ڈسٹرب ہو رہا ہے. ایک منٹ ابھی جو ہے, ہاں سنیے, اردو میں سنیے غزل, دسمبر کو موضوعاتی غزل ہے. میری یہ چشم نم دسمبر میں, آج 1 دسمبر ہے, میری یہ چشم نم دسمبر میں, نہ کہیں جائے جم دسمبر میں, نہ کہیں جائے جم دسمبر میں, اف یہ جور و ستم دسمبر میں, اف یہ جور و ستم دسمبر میں, نہ نکل جائے دم دسمبر میں, نہ نکل جائے دم دسمبر میں. جنوری میں گیا تھا یہ کہہ کر, جنوری میں گیا تھا یہ کہہ کر, لوٹ آئیں گے ہم دسمبر میں, لوٹ آئیں گے ہم دسمبر میں. ہے جو روداد ہجر 11 ماہ آیا نہیں, ہے جو روداد ہجر 11 ماہ, کریں کیسے رقم دسمبر میں. اس کا وعدہ ہے مثل وعدہ حشر, اس کا ٹوٹا بھرم دسمبر میں. کہیں پہنچا نہ دے یہ سرد ہوا, کہیں پہنچا نہ دے یہ سرد ہوا, سوئے ملک عدم دسمبر میں, سوئے ملک عدم دسمبر میں. زیادہ شوق طے کریں کیسے, ہو گئے شل قدم دسمبر میں, ہو گئے شل قدم دسمبر میں. جن کے زیر نگی تھا کشور دل, جن کے زیر نگی تھا کشور دل, بھر رہے ہیں چلم دسمبر میں, بھر رہے ہیں چلم دسمبر میں. ہے بہت صبر آزما برقی, ہے بہت صبر آزما برقی, ان کے قول و قسم دسمبر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی ایک مصرع تلا ہوا تھا جو ہے, اس کا وہ مصرع تھا, جو کچھ نہیں ہوا وہ بتا کیوں نہیں ہوا. تو حالات حاضرات سے متعلق یہ نظم بالکل حالات سے مطابقت ہے اس کی. تو یہ ترہی ہے. تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا کیوں نہیں ہوا, میں تجھ سے پوچھتا ہوں, الٹے سوال کر رہا ہوں میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا کیوں نہیں ہوا, جو تیرا فرض تھا وہ ادا کیوں نہیں ہوا, جو تیرا فرض تھا وہ ادا کیوں نہیں ہوا. وعدہ خلافیوں کی فہرست طویل, وعدہ خلافیوں کی ہے فہرست طویل, جو کچھ نہیں ہوا وہ بتا کیوں نہیں ہوا, جو کچھ نہیں ہوا وہ پتا کیوں نہیں ہوا. مدت سے سن رہا ہوں میں اچھے دنوں کی بات, مدت سے سن رہا ہوں میں اچھے دنوں کی بات, پھر بھی کسی کا کوئی بھلا کیوں نہیں ہوا, پھر بھی کسی کا کوئی بھلا کیوں نہیں ہوا. دل توڑنا کسی کا نہیں ہے میرا شعار, دل توڑنا کسی کا نہیں ہے میرا شعار. تو پوچھتا ہے تجھ سے جدا کیوں نہیں ہوا, تو پوچھتا ہے تجھ سے جدا کیوں نہیں ہوا. ایک ربط خاص تجھ سے میرا ہے اسی لیے, ایک ربط خاص تجھ سے میرا ہے اسی لیے, میں کیا بتاؤں تجھ سے خفا کیوں نہیں ہوا, میں کیا بتاؤں تجھ سے خفا کیوں نہیں ہوا. ہے ان دنوں ضمیر فروشی عروج پر, ہے ان دنوں لوگوں ایوارڈ مل رہے ہیں, ہے ان دنوں ضمیر فروشی عروج پر, جو جس کا حق تھا اس کو عطا کیوں نہیں ہوا, جو جس کا حق تھا اس کو عطا کیوں نہیں ہوا. بیٹھے تھے جو وہ کہہ نہ ایوارڈ فنکشن میں, بیٹھے تھے جو وہ کہہ نہ سکے اپنے دل کی بات, بیٹھے تھے جو وہ کہہ نہ سکے اپنے دل کی بات, سب پوچھتے ہیں کوئی کھڑا کیوں نہیں ہوا,
जी सब पूछते हैं वही, कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ, वाह, कहता है बार बार जो है सबका खैर खा, कहता है बार बार जो सबका, है सबका खैर खा, अब तक मेरा वो उक़्दा कुशा क्यों नहीं हुआ, वाह, अब तक मेरा वो उक़्दा कुशा क्यों नहीं हुआ, वाह, कायम अगर है अदल मसावत का निज़ाम, कायम अगर है अदल मसावत का निज़ाम, जोरो जफा का दौर फना क्यों नहीं हुआ, जी जी, दौरो जोरो जफा का दौर फना ना क्यों क्यों नहीं नहीं, हुआ वाह, है। आपने से आजकल सभी की ज़बां पर यही सवाल है, आजकल सभी सभी की ज़बां पर यही सवाल, जो उसने बार बार कहा क्यों नहीं हुआ, क्यों जो उसने बार बार कहा वादा ही क्यों नहीं फरमाया, हुआ। जी जी, बल्कि सभी हैं गर्दिश हालात के शिकार, माशाल्लाह, बल्कि सभी हैं सबने, गर्दिश हालात के शिकार, बेशक, फिर भी कहीं भी हश्र वफा की नहीं क्यों हुआ। नहीं हुआ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपका जी बहुत खूबसूरत कलाम आपने अता किया। जी। आपसे ये पूछना चाह रहा था मैं, हम्म, मुशायरों में फ़ारसी ज़बान और आपके फ़ारसी ज़बान में आपकी ग़ज़लियात वग़ैरह, आपका कलाम अभी सुना है और तर्जुमे भी जी सुने हैं। आपका जी। रुझान फ़ारसी ज़ुबान की तरफ अव्वलन कैसे मबज़ूल हुआ था? क्या एक अच्छे शायर के लिए ज़रूरी है कि वो फ़ारसी ज़बान भी जाने? एक अच्छे शायर के लिए ज़बान की इस्लाह के लिए फ़ारसी ज़बान का जानना ज़रूरी है। जी, दूसरी बात, फ़ारसी से मुझे शौक़ यूँ भी इश्तियाक पैदा हुआ जी, कि जी, हमारा जितना भी क़ुरून वस्ता का अदबी, मज़हबी और तारीख़ी सरमाया है, जी, सब कुछ फ़ारसी ज़बान में है। जी, इसलिए कि जी, फ़ारसी मुग़लिया दौर से, ग़ुलाम दौर से लेके मुग़लिया दौर तक जो है तक़रीबन 800 साल तक हिंदुस्तान की ऑफ़िशियल लैंग्वेज थी, जो अच्छा, रच रच बस गई यहाँ के हर चीज़ में, और जी, तमाम दस्तावेज़ पुराने आपको सब जो है फ़ारसी में मिलेंगे। जी, जी, और यहाँ तक कि इन अदालतों की जो इस्तिलाह है, मुद्दई है, मुद्दालय है, हम मुक़िर है, इस्तिग़ासा है, मुस्तग़ीथ है, वकील है, सब फ़ारसी, मुख्तार है, ये सब तमाम चीज़ें फ़ारसी की हैं। तो माशाल्लाह, फ़ारसी 1837 तक लॉर्ड वान हेस्टिंग के ज़माने तक जो है वो ऑफ़िशियल लैंग्वेज थी। जी, उसके बाद उसकी जगह उर्दू ने ले ली। तो जी, चूँकि वक़्त की एक अहम ज़रूरत थी, तो जब अंग्रेज़ यहाँ आए हिंदुस्तान में, तो उन्होंने फ़ारसी सीखी, वो ज़बान सीखी, और इस हद तक सीखा कि वो उस्ताद महारत उन्होंने हासिल कर ली। यहाँ तक कि माशा सबसे अच्छी डिक्शनरी जो है, मतलब जो है वो फ़ारसी की जी, जो एक वो जो है, वो जो आप समझिए कि जो है क्या नाम है उसका, जो है ज़हन से नाम निकल रहा है, जो है जी, जी, स्टिंगास है। स्टिंगास जो है एक अंग्रेज़ ने लिखी थी, स्टिंगास डिक्शनरी जो जी, बहुत ही म्यारी डिक्शनरी है, मतलब जो है। तो इस माशाल्लाह, तरीके से वो जॉन गिलक्राइस्ट के ज़माने में वो कॉलेज वो कॉलेज हुआ वहाँ पर कलकत्ता में, वहाँ से मतलब जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, उसके थ्रू फ़ारसी को भी फ़रोग़ हुआ। वहाँ बड़ी-बड़ी किताबें वो तर्जुमा की गई, जैसे मीर अमन की है, मतलब जो है चार दरवेश है, और तमाम किताबें, दास्तान-ए मीर हमदा, तमाम जी, जी, किस्से, कहानी, हर किस्म की किताबें जो हैं, जी, वहाँ से हर ज़बान में मुंतक़िल होती गई, और जो अंग्रेज़ हुक्काम थे, वो ज़बान सीखते थे, जी, और इस तरीके से वो फ़रोग़ हुआ ज़बान को। तो फ़ारसी की दोनों 2 निहज पर ज़रूरी है। एक तो ये है कि हमारी तारीख़ी विरसा इससे मौजूद है, जी, जी, अदबी, तारीख़ी, और हर तरह का मज़हबी पूरा असासा अगर हमने छोड़ दिया, तो वो हमारे लिए कोड लैंग्वेज हो जाएगी, वो सब कुछ गायब हो जाएगा। कोडेड हो समझा आपने? जाएगी, हाँ, समझ तो गया, कोड लैंग्वेज हो जाएगी, तो उसका जानना बहुत ज़रूरी है, जी, और किसी तरीके से मतलब जो है जी, जी। जी, और जी, आप समझिए कि तकरीबन 60% जो है, हुरूफ जो हैं, वो सब फ़ारसी के हैं। समझा आपने जो है? तो फ़ारसी को अगर निकाल दिया जाए, तो उर्दू जी, खत्म हो जाएगी। वो उर्दू का लफ़्ज़ ही फ़ारसी लफ़्ज़ है। जी, उर्दू का मतलब होता है वो मिलिट्री कैंप, लश्कर। जी, जी, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों की फ़ौजें जब यहाँ हमलावर हुई, यहाँ आईं, तो वो सबके इख्तिलात से मिल-जुल के एक नई ज़बान भारत में वजूद में आ गई। तो इस तरीके से उसका नाम उर्दू रखा गया। जी, लश्करी ज़बान थी। जी, तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि उसकी जो है एक नई ज़बान हो गई है, तो जी, उसके उन लोगों के पलक संवार दिए जाए। इस तरीके से एक नई ज़बान भारत में वजूद में आ गई, जिसका नाम उर्दू रखा गया। जी, डॉक्टर साहब, अब हम जी, तकरीबन प्रोग्राम के नुस्ख प्रोग्राम के पड़ाव पे आ चुके हैं, तो जी। हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद दोबारा हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। फिर कैसे लेंगे इसमें? फिर जो दोबारा दोबारा उसको ऐड जी करेंगे? हाँ, जस्ट ये हैं? पास करेंगे हम प्रोग्राम को, ऐसे ही रहेंगे, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, रिकॉर्डिंग अच्छा। बंद होगी।
मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं आइए शेर कहें के प्रोग्राम कहिए सुनिए में डॉक्टर अहमद अली बरकी साहब का इंटरव्यू गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब, अदब और शायरी के हवाले से आज की दुनिया के कोने कोने में आपका चर्चा है। शायद ही कोई ऐसी बज़्म हो कि जहां शायरी का जिक्र हो और आपका जिक्र ना हो। क्या आप बताना चाहेंगे आपने पहला शेर कब कहा था? शायरी से आपकी बसात खुद दिलचस्पी और इस मैदान में आपकी तबाह आजमाई की इब्तिदा बतौर शायर कब और कैसे हुई? जहाँ तक मुझे ख्याल है, जी ये तकरीबन 15 साल की उम्र में मैंने पहला शेर कहा। जी जी और वो कोई नशिश थी, तरही नशिश थी, वालिद साहब के जी जिस तरह तरह दिया, तो मैंने उस पर तबादमाई की थी। उस वक्त याद नहीं है कि क्या था। बहरहाल लेकिन जो है लेकिन उसके बाद से जो है वो सिलसिला मुकामी नशिस्तों तक मौजूद था। जी और जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो फिर उसके बाद फिर वो सिलसिला मुनक़ता हो गया जो है। वालिद साहब वहाँ रह गए जो है। तो एक यहाँ मैगजीन निकलती थी, मानव साइंस, वो अब भी निकलती है। जी और वो गालबन उसका कोई यहाँ पर पढ़ा भी होगा जो है, एक जो है शुमारा जो है। जी तो उसके वो मुदीर रहे हैं डॉक्टर असलम परवेज, जी जो मानो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, अब तो नहीं है। तो वो हमारे पड़ोसी से जाकिर नगर में रहते थे। तो मैंने माहौलियात पर, साइंस पर बहुत सी नज़में लिखना शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लिखा करो। तो मैं तकरीबन 2003 से 2009 तक 6 साल तक मुतवातिर लिखता रहा। जी बिला नागा हर शुमारे में कुछ न कुछ, कभी सुनामी आ गई, कभी माशा तूफान आ गया, कभी तूफान इरमा आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी सेटेलाइट कोई लॉन्च हुआ, और कभी कल्पना चावला का खलाई मिशन था। तो इस तरीके से मौज़ूआती शायरी में करता रहा। और मैंने ओजोन पर लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग पर लिखा है, इन मौज़ूआत पर जिन पर किसी ने कलम नहीं उठाया। तो जी इतना लिखा है कि अगर उसको एक यकजा कर लिया जाए तो एक किताब मुरत्तब हो सकती है उसकी, मौज़ूआती माशा शायरी की। जी 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 तो इस तरीके से तो इस पर लिखना। उसके बाद फिर जो है हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त मोहम्मद, उनका नाम दोस्त है। जी तो जी उन्होंने कहा कि भाई तुम अब शायरी करते हो तो कम से कम उसका सिलसिला जारी होना चाहिए। तो फेसबुक एक होती है, फेसबुक की जो है पर आया करो, मैं भी रहता हूँ, तो वहाँ वहाँ मुशायरे होते हैं, तो लोग तो बदमाशी करते रहते हैं, तुम भी जी आया करो, लिखते रहो। तो जी मैंने कहा ये क्या होती है, तो उन्होंने बताया, मैं अकाउंट वगैरह बनाया। तो उससे पहले मुख्तलिफ वेबसाइट्स का ज़माना था, फेसबुक उतना राइज नहीं थी। और एक अमेरिका में सरवर राज साहब की वेबसाइट जो है उर्दू अंजुमन, और एक पाकिस्तानी वेबसाइट थी वो दस्तक है, उसके उर्दू दुनिया डॉट नेट है, जी बहुत से उर्दू जहाँ है। इन वेबसाइट पर तरह मुशायरे बहुत थे, तो मैं वेबसाइट पर की तरफ मुतवज्जा था। जी वेबसाइट पर लिखता रहा और बराबर लिखता रहा जाए। जब फेसबुक की तरफ जो है रुख किया, तो फेसबुक का होकर रह गया, जो है उधर छूट गया। तो नतीजा हुआ कि जितने वेबसाइट पर लोग लिखने वाले थे, वेबसाइट अब भी है बराए नाम जो है वो सब फेसबुक तरफ मुंतकिल हो गए, और लोगों ने धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया उसको। जी तो यहाँ जब आया तो देखा कि थोड़ा सा रोजाना को कोई ना कोई बज़्म मुशायरा हो रहा है, दिया है, और मुझे सुखन है, मुझे गजल है, अलिफ है, और गुलकारियां हैं, तमाम माशा ग्रुप्स हैं, और तरही माशाअल्लाह मुशायरे शायर हो रहे हैं। तो हर आदमी चाहता था कि बरकी साहब वहाँ आए। तो जी बरकी साहब कहाँ जाए, एक अनार से बीमार मतलब जो है। लोग कहते थे चाहे एक ही शेर लिख दीजिए, एक मतरही लिख दीजिए, मक्ता लिख दीजिए, कहता लिख दीजिए, लेकिन आइए। तो इस तरीके से एक जबरदस्त जखीरा हो गया, जी जी इतना सरमाया हो गया, इतना सरमाया हो गया कि मैं कहते कम से कम मेरे 15-20 जो है वो किताब शेरी मजमूए शाया हो सकते थे। सो सकते और मेरा पहला मजमूआ भी 464 सफ़े का है, दूसरा भी 464 सफ़े का है। जी जी और इस तरीके से जो है। माशा और लेकिन हुआ क्या कि कहाँ तक मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जवाब दे गई, और मेरा सब सरमाया जो है हार्ड डिस्क क्रैश हुई, एक रोज जो इतना था वो सब ज़ाया हो गया। तो जी मैंने उस पर भी अपना अपना सोच दुरूं गजल में बयान किया, करने की कोशिश कोशिश की है, हो गया कि जो मेरे साथ क्या हादसा पेश आया जाए, वो जी रिकवर नहीं हो सका जो है। जी जी माशा लेकिन अब भी मैं जो है कलम बर्दाश्ता लिखता हूँ, फिर बदी लिखता हूँ, जो लिखता हूँ जो है कहीं नोट भी नहीं करता, बस फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, यहाँ पोस्ट कर दिया, वहाँ पोस्ट कर दिया। जी जी और ये मेरी कमी है कि क्या क्या करूँ, मतलब जो है। जी और अब ये है कि जो है
जी जी, जी, और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा काम मेरा है याद रफ्तगा के सिलसिले में। याद है लोग काफी देखी मैंने। बुजुर्गों को याद नहीं रखते जो है, जी, और मैं अपने मशाइर का बड़ा एहतराम करता हूँ, उनको याद रखता हूँ। वाह, किसी का भी जो है, आज आज देखिए, आज ऐसे किसी को पता भी नहीं होगा आज उनका ये इनकी ये वफात है, प्रोफेसर एहसाम हुसैन का। वहाँ जी भी मेरी गजल, मेरी नज्म से लोगों को पता चलता है कि आज फला का ये मतवल्लिद है जी जी, या जो बिल्कुल सही वफात है, है। तो मैंने बिल्कुल सही है। तकरीबन 5-6 से लोगों पर जो है जी लिखा है, मतलब जो है आज कहीं नहीं, आज उनका भी है वफात गालिब, असगर कोटवी का भी है, और कल उनका था, अली जाफरी का था। इसी तरीके से मतलब जो है, तो मुझे अगर पता लग गया तो मैं फौरन लिख देता हूँ जो है। जी और खास तौर से मैंने इधर जो है ये, मैं उसको तो तैयार नहीं था, मैं दही तौर से वरना मैं आपको सुनाता जो है। और कोरोना के दौर में जो मशाहिर अदब जितने दाग़ मफारकत दिए गए, जी सब पर मैंने नाम लिखा है। जैसे प्रोफेसर शमशुल फारूकी हैं, प्रोफेसर शमीम हनफी हैं, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी हैं। इतना ही हो गया कि एक मजमुआ इस पर हो सकता है। जी बहुत से जी, लोग जो है अलीगढ़ में, आप समझिए तकरीबन वो 34 लोग दाग़ मफारकत दिए गए कोरोना के दौरान जो है। तो नहीं, मैंने कोरोना बेशुमार नज़में लिखी हैं। अभी कल ही फेसबुक मैंने पोस्ट किया है, 13 नज़में एक सामने, एक वेबसाइट है, वो इश्तराक.com, जी उन्होंने वो शाया की है। जी और मैं गलबन इस पर अभी फेसबुक पे देखता हूँ होगी जो है, जी। मिल जाती है तो मैं उसमें से कोई एक आध सुना देता हूँ। डॉक्टर साहब, और नोट जी, अदब के जी सभी फरमाएं। असनाफ में आपने अपनी महारत का मुजाहरा किया है। एक शेर की तख्लीक अमल को आप कैसे बयान करेंगे? शायरी जो है, आप समझिए एक वहबी सलाहियत है, एक कसबी होती है, आदमी एक्तसाब करता है, एक वहबी होती है, समझा हमने। एक तो खुद से आदमी कोशिश करके सीखता है, और एक होता है कि वो खून में रची बसी होती है। तो मेरी शायरी जो समझिए मरूसी शायरी है, वो जो बहुत अच्छा। एक किस्म का हेटी शायरी है जो है। और उसमें आप समझिए कि खून जिगर सर्फ होता है शायरी जी में जो है, समझा हमने जो है। जी शायरी, शायर अपनी जिंदगी के तमाम तर जो है मुशाहदात को, तजर्बात को जो है शेरी जमा बना देता है। और गजल बजाते खुद जो है एक ऐसी सिर्फ सुखन है कि महबूब तरीन सिर्फ है, जिसका हर शेर जो है एक एक पूरा मफहूम रखता है, पूरा उसमें एक मजमून हर शेर में होता है। नज्म में है कि नज्म के साथ ये होता है कि नज्म जो आपने लिखी, एक उन्वान कायम किया, उसी उन्वान के तहत उसका दायरा, वो, अच्छा, वो महवर वही रहता है, उन्वान उसी के। अच्छा, लेकिन गजल में हर शेर का मफहूम अलग होता है। कहीं हिज्र का जिक्र है, कहीं वसाल का जिक्र है, कहीं कुछ, कहीं यादगार जमाना है, कहीं नामुसाइद हालात हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात, मुशाहिदात, चाहे आशिकाना हो, चाहे आमिराना हो, जो कुछ भी हो जो है, वो चाहे वालिहाना हो, वो सब तजर्बात, मुशाहिदात जो गज़ल के अंदर वो शायर पेश कर देता है। जी तो गज़ल महबूब तरीन सिर्फ सुखन है। इसी सिलसिले में गज़ल क्या है, आप समाअत फरमाएं चंद शेर गज़ल की तारीफ में। जी, गज़ल का मतलब होता है महबूब से बात बातचीत करना, जी जी समझा हमने। तो इसके लग़वी मतलब यही होते हैं। जी तो शुरू-शुरू में जो है गज़ल को कहते थे हदीस दिलबरी है, महबूब से बातचीत है। बाद में जो है वो ये कहा था उन्होंने, वो प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने। तो ये एक हरदरुल मसल हो गया। उसके बाद जो है नहीं, फिर हाँ, फिर भी रशीद रशीद सिद्दीकी ने कहा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो वो कलीमुद्दीन अहमद ने कहा कि गज़ल एक नीम वहशी सिर्फ सुखन है। पूरा एक सिलसिला चल गया, लोग जी कुछ जी मुखालिफ थे, कोई मुवाफ़िक़ थे जो है। तो बहरहाल गज़ल की जो शुरुआत हुई है, जी वो जी, हदीस दिलबरी से होती है। तो माश गज़ल क्या सुनिए, जी, एहसास का वसीले इज़हार है गज़ल, वाह, एहसास का वसीला वसीले इज़हार है अरे गज़ल, गजब, आईना दाने नुदरते अफ़कार है गज़ल। वाह, उर्दू अदब को जिस पे हमेशा रहेगा नाज़, इज़हार फ़िक्र फ़न का वो मेयार है गज़ल। क्या कहते। गुलदस्ते अदब का गुल सरसबत है ये, है जिसमें गुलजार व गुलजार है गज़ल। आती है जिस वसीले से दिल से ज़बान पर ख्वाबीदा हसरतों का वो इज़हार है गज़ल। क्या उर्दू कहते। ज़बान दिल है, गज़ल उसकी जान है, जी, नौए बशर की मुनिस गमखार है गज़ल। क्या, पहले हदीस दिलबरी कहते थे इसको लोग, अब तर्जमाने कुछ बाजार है गज़ल। पेशे नज़र अगर हो वली दक्कनी के तर्ज,
مشاطِ عروج سے طرحدار ہے غزل، ہے میر و ذوق و غالب و مومن کو جو عزیز، وہ دل نواز جلوہ گہے یار ہے غزل، برقی کے فکر فن کا مرقع، اسی میں ہے برق آدمی سے مطلع انوار ہے غزل، برق آدمی میرے والد سے. تو اس طریقے سے غزل. جی ماشاء اللہ. جی آپ اب کی دیکھیے. شاعری میں جی شاعر. ہاں اب غزل کے جو دوسرا پہلو ہے حدیث روزگار، حکایت روزگار. اب سنیے کیا ہے. میں ظلم جور کا کس طرح سے جواب کروں، جواب دے کے اسے کیسے لاجواب کروں. وہ کر رہا ہے پسے پردہ میری بےخنی، میں کیسے اس کے عزائم کو بے نقاب کروں. حساب اس سے کروں گا جگہ کہ میں اپنا، میرا شعر نہیں اس کے میں خواب کروں. جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا بفضل خدا، میں اپنی نیند بلا وجہ کیوں خراب کروں. جہاں جمود تعطل کا ہو نہ کوئی شکار، میں چاہتا ہوں بپا ایسا انقلاب کروں. نہ جانے زندگی کب ساتھ چھوڑ دے میرا، مجھے جو کرنا ہے کیوں کر نہ وہ شتاب کروں. جسے سمجھتا تھا میں رہنما وہ تھا رہزن، میں کیسے اپنے عزائم کو کامیاب کروں. نہیں ہے تیرگی مجھ کو پسند ہے برقی، میں چاہتا تھا چراغوں کو آفتاب کروں. تو غزل کے یہ دونوں پہلو سامنے آ گئے. غزل کا حدیث دلبری اور تفسیر کائنات، حدیث حسن، حکایت روزگار. کیا کہیں آپ کی شاعری میں آپ کی شخصیت کس قدر اثر انداز ہے. غزل نظم شعر کی تخلیقی عمل کو آپ نے ابھی بیان کیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. کسی بھی شاعر کی شاعری میں شعوری یا غیر شعوری طور سے اس کے ذاتی تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں، جو اس کو ایک قسم کی وہ آپ بیتی ہوتی ہے. اس آپ بیتی کو شاعر جو ہے اپنے عرض ہنر سے جگ بیتی بنا دیتا ہے. ہر شخص سننے والا سمجھتا ہے جو قاری سامع کہ یہ گویا میرے دل کی آواز ہے، یہ تو یہ بات تو میرے دل میں تھی. سمجھا ہم نے. تو شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے سہل ممتنع. سہل ممتنع ایسی چیز، ایسی سہل چیز صریح سے عبارت میں کر دی جائے جو کہ آدمی بیان نہیں کر سکتا. مطلب جو ہے بہت بہت سال ہو لیکن مطلب بہت مشکل ہو، اس میں بڑے گہرے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں. تو بہترین شاعری کلاسیکل شاعری میں وہ مانی جاتی ہے جو سہل ممتنع سے عبارت ہے. جی جی تخلیقی عمل میں فطری صلاحیت اور مہارت کا خلاصہ کیسے کریں گے. تخلیقی عمل میں وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اس کا جو ہے آپ کی جو ذہنی تربیت جو ہے، آپ کی جو بصیرت ہے، بصارت ہے، وہ کار فرما ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر شعور نہیں ہے اور لاکھ پڑھا لکھا ہو، سب کچھ ہے، شعری شعور نہیں ہے، تو اچھے شعر کی تخلیق نہیں کر سکتا جو ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ جو ہے شاعری کے نکات سے، رموز سے واقف ہو جو ہے. اور وہ بہت بڑا عالم ہوگا، فاضل ہوگا، لیکن وہ بہت بڑا شاعر ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ بہت بڑا نقاد ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. عام طور سے ناقدین جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ شعری نکات سے نابلد ہوتے ہیں اور شاعری جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے، کیا کیجیے گا. جی بہت کم لوگ ہیں، سب نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے پوری فن عروج پر بھی دسترس ہوتی ہے، اس کا فنی اور فکری جائزہ لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہی ہے، اور ان کو یہ بھی اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ یہ شعر جو ہے خارج الوزن ہے، کیا ہے کچھ نہیں. اور نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ نثری نظم میں لکھنے لگے، اب جو ہے اس کو شاعری کا نام دے دیا گیا. جی اب کیا تدریس کے میدان میں آپ نے کسی کو ڈاکٹریٹ کروایا ہے؟ نہیں، مطلب چونکہ ڈاکٹریٹ تو وہی کرا سکتے ہیں جو کہ کسی یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہوں. جی تو میں جو ڈاکٹر لکھتا ہوں وہ تو پی ایچ ڈی تھیسس کی وجہ سے میں ڈاکٹر ہوں. تو ڈاکٹریٹ وہی کرا سکتے ہیں، یا پی ایچ ڈی وہی کرا سکتے ہیں، ایم فل وہی کرا سکتے ہیں. حالانکہ خون جگر تو شامل ہوتا ہے اس میں، کرنے والے کا جو طالب علم کا جو ہے نام ہوتا ہے فلاں کے اندر میں کی ہے، اس کی رہنمائی ضرور شامل حال ہوتی ہے اس کی جو ہے، لیکن خون جگر تو شامل ہوتا ہے اس میں لکھنے والے کا جو ہے. تو اس طریقے سے بس جو ہے. اب اگر آپ کو موقع ملا تو کیا آپ کسی کو ڈاکٹریٹ کروانا چاہیں گے؟ میں کیسے کر، میں اس کا مجاز ہی نہیں ہوں، میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ مجاز ہونا ضروری ہے اس کا، رائٹ، مجاز ہونا ضروری ہے نا. اب اپنے تخلیقی جی آپ اپنے تخلیقی کارناموں کے بارے میں کچھ بتائیں. تخلیقی کارنامہ، ہاں قطع کلام میں نے ڈاکٹریٹ کرا تو نہیں سکتا، لیکن بہت سے لوگ جو ہے میری رہنمائی میں ڈاکٹر ہو گئے. میں نے ان کی پوری تربیت ہر طریقے سے کی، یہاں تک کہ ایک صاحب نے جو ہے میرے سے اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا
کہ میرے تھیسس کے 2 چیپٹر جو ہے منوان اپنی تھیسس میں نقل کر دیے. سمجھے, میرا طرف دیکھیے کہ میں اس تک نہیں کہ میں خاموش ہو کر رہ گیا, ورنہ چاہتا تو ان کا جو پورا جو کریئر تباہ ہو جاتا جو ہے. ہوائی کے یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے, سمجھا آپ نے جو ہے, تو ایسے لوگ بھی ہیں مطلب جو ہے. آپ کے مجموعے روح سکون محشر خیال چھپ چکے ہیں, اور کوئی نیا مجموعہ شائع ہونے والا ہے؟ کلام تو بہت ہے مطلب, لیکن وہی ہے کہاں رکھا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ. بیگم صاحب کہتے ہیں کہ وہ بلک میں چھپتا ہے, مطلب وہ چھپتا ہے بڑھ جاتا ہے. سب سے بڑی کمی اردو کتابیں کوئی خریدتا نہیں, مطلب جو ہے نتیجہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے تحفے میں دے دی جائے. تو میں جب جو آتا ہوں ایک نہیں 2 کتابیں تحفے میں دیتا ہوں, کسی طرح سے یہ ختم ہو. یہ یہاں سے دونوں پڑے ہوئے ہیں المیرا میں, اب وہ وہاں سے کچھ کم ہو تو جگہ کم ہو تو پھر اس کے لیے گنجائش نکالو جو ہے تو بہت کچھ. جی جی, ابھی آپ نے ذکر کیا اکثر شعراء کرام کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ اپنے اعلیٰ تعلیم کے دوران ساتھیوں میں سے شریک ہاتھ کا انتخاب کر لیتے تھے. آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ میں دیکھیے مشرقی اقدار کا تہذیب کے پروردہ ہوں جو ہے, اور میرے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ میں JNU کا جو ہے میں تعلیم حاصل کی, لیکن وہاں کے ماحول سے بھی جو ہے بہت ماڈرن ماحول تھا, وہاں سے متاثر نہیں ہوا, نہ وہاں کے فلسفے سے, وہاں کی فکر سے, نہ وہاں کے ماحول سے. تو جب میں جس اپنے مشرقی ماحول کا پروردہ تھا, اسی سے والدین نے جہاں جو ہے ارینج میرج کر دی, وہاں ہو گیا. اس طریقے سے جی. اب پروگرام اختتام کے تقریباً اختتام کے مراحل میں ہے, پہنچ چکا ہے. ناظرین کے لیے کیا آپ کوئی اپنا منتخبہ کلام سنانا چاہیں گے؟ منتخب عام طور سے جو ہے ناظرین جوان سال جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی تفریح طبع کے لیے ایک رومانی غزل سنا دیتا ہوں, شاید آپ بھی اس سے استفادہ کریں, وہ پرانا وقت یاد آ جائے, پرانی یادیں. ہیں اس کے دستے ناز میں دلکش حنا کے پھول, ہیں اس کے دستے ناز میں دلکش حنا کے پھول, اظہار عشق اس نے کیا ہے دکھا کے پھول, اظہار عشق اس نے کیا ہے دکھا کے پھول, بھیجے ہیں خط میں اس نے جو مجھ کو چھپا کے پھول, بھیجے ہیں خط میں اس نے جو مجھ کو چھپا کے پھول, وجہ نشاط روح ہے یہ مدعا کے پھول, وجہ نشاط روح ہیں یہ مدعا کے پھول, ہے مظہر خلوص یہ گلدستہ حسین, ہے مظہر خلوص یہ گلدستہ حسین, سرمایہ حیات ہیں درداشنا کے پھول, سرمایہ حیات ہیں درداشنا کے پھول, اس کے خرام ناز کا عالم نہ پوچھئے, اس کے خرام ناز کا عالم نہ پوچھئے, ہے دل فریب غمزو نازو ادا کے پھول, ہے دل فریب غمزو نازو ادا کے پھول, پاکیزگی نفس ہے آرائش خیال, پاکیزگی نفس ہے آرائش خیال, ہے آبروئے حسن یہ شرم و حیا کے پھول, ہے آبروئے حسن یہ شرم و حیا کے پھول, پھولے پھلے ہمیشہ تیرا گلشن حیات, پھولے پھلے ہمیشہ تیرا گلشن حیات, میں پیش کر رہا ہوں تجھے یہ دعا کے پھول, میں پیش کر رہا ہوں تجھے دعا کے پھول, ریشہ دوانیے میں وہ مصروف ہے مگر, ریشہ دوانیوں میں وہ مصروف ہے مگر, میں پیش کر رہا ہوں تجھے یہ دعا کے پھول. ہاں گلشن میں ہم کھلاتے ہیں میرے وفا کے پھول, گلشن میں ہم کھلاتے ہیں میرے وفا کے پھول, برقی بے ثبات یہ دنیا رنگ بو, برقی بے ثبات یہ دنیا رنگ بو, دیتے ہیں درس ہم کو یہی مسکرا کے پھول, دیتے ہیں درس ہم کو یہی مسکرا کے پھول. ایک قدر سن لیں ولی کی زبان, ولی دکنی کی زمین میں بات, ولی کی نہیں بلکہ ان کی ہے محی الدین کی, مخدوم محی الدین کی زمین میں ہے. بات ہے ان کی بات پھولوں کی, بات ہے ان کی بات پھولوں کی, ذات ہے ان کی ذات پھولوں کی, ذات ہے ان کی ذات پھولوں کی, وہ مجسم بہار ہیں ان میں, وہ مجسم بہار ہیں ان میں, ہے بہت سی صفات پھولوں کی, ہے بہت سی صفات پھولوں کی, گفتگو ان کی ایسی ہے جیسے, گفتگو دیکھیے سال ممتلا ہے ایک طریقے سے, گفتگو ان کی ایسی ہے جیسے پھول کرتا ہو بات پھولوں کی, پھول کرتا ہو بات پھولوں کی, گل ہیں گلشن میں رونق گلزار, گل ہیں گلشن میں رونق گلزار, اور وہ ہیں حیات پھولوں کی, اور وہ ہیں حیات پھولوں کی, غنچہ گل کی فراوانی, غنچہ گل کی
یہ فراوانی جیسے ایک بارات پھولوں کی، جیسے ہو ایک بارات پھولوں کی، حسن فطرت کا شاہکار ہے یہ، روح پرور ہے ذات پھولوں کی، روح پرور ہے ذات پھولوں کی، روتی ہے فرط غم سے شبنم بھی، روتی ہے فرط غم سے شبنم بھی، دیکھ کر مشکلات پھولوں کی، دیکھ کر مشکلات پھولوں کی، باغباں کی نظر سے دور رہیں، باغباں کی نظر سے دور رہیں، ہے اسی میں نجات پھولوں کی، ہے اسی میں نجات پھولوں کی، ورنہ چن لے گا جو ہے۔ درس عبرت ہے اہل دل کے لیے، درس عبرت ہے اہل دل کے لیے، زندگی بے ثبات پھولوں کی، زندگی بے ثبات پھولوں کی، ہے نشاط آفریں بہت برقی، ہے نشاط آفریں بہت برقی، دل نشیں کائنات پھولوں کی۔ دیکھیے ایک اور وہی مخزوم کی زمین میں ایک غزل سامنے اور آ گئی، یاد ماضی ستاتی رہی رات بھر، یاد ماضی ستاتی رہی رات بھر، خواب میں آتی جاتی رہی رات بھر، خواب میں آتی جاتی رہی رات بھر، دیکھ کر اس کو میں دم بخود رہ گیا، دیکھ کر اس کو میں دم بخود رہ گیا، نیند میری اڑاتی رہی رات بھر، نیند میری اڑاتی رہی رات بھر، تیرو تار تھا خانے دل میرا، تیرو تار تھا خانے دل میرا، وہ اسے جگمگاتی رہی رات بھر، وہ اسے جگمگاتی رہی رات بھر، میرے کانوں میں بجتی تھی شہنائیاں، میرے کانوں میں بجتی تھی شہنائیاں، زیر لب گنگناتی رہی رات بھر، تیرے لب گنگناتی رہی، شکریہ، تیرے لب گنگناتی رہی رات بھر، شمع ہستی کے لو جب بھی مدھم ہوئی، شمع ہستی کے لو جب بھی مدھم ہوئی، وہ جلاتی بجھاتی رہی رات بھر، وہ جلاتی بجھاتی رہی رات بھر، شکریہ، جب بھی شیراز دل ہوا منتشر، جب بھی شیراز دل ہوا منتشر، وہ مسلسل سجاتی رہی رات بھر، وہ مسلسل سجاتی رہی رات بھر، میرے تارے نفس کی وہ مضراب ہے، میرے تارے نفس کی وہ مضراب ہے، ساز دل جو بجاتی رہی رات بھر، ساز دل، شکریہ، ساز دل جو بجاتی رہی رات بھر، تھی وہ شعلہ کبھی اور شبنم کبھی، تھی وہ شعلہ کبھی اور شبنم کبھی، روٹتی اور مناتی رہی رات بھر، روٹتی اور مناتی رہی رات بھر، لے کے صبر و سکون کا میرے امتحان، لے کے صبر و سکون کا میرے امتحان، وہ مجھے آزماتی رہی رات بھر، وہ مجھے آزماتی رہی رات بھر، گلشن زندگی کی شگفتہ کلی، گلشن زندگی کی شگفتہ کلی، نت نئے گل کھلاتی رہی رات بھر، نت نئے گل کھلاتی رہی رات بھر، دے کے دستک در دل پہ وہ بارہا، دے کے دستک در دل پہ وہ بارہا، مجھ کو برقی جگاتی رہی رات بھر، مجھ کو برقی جگاتی رہی رات بھر۔ شکریہ، بہت خوب، میں نے بہت وقت لیا آپ کا جو ہے، ماشاء اللہ بڑی آپ سے گفتگو کر کے جو ہے بڑی روحانی مسرت حاصل ہوئی، خدا آپ کو جو جزائے خیر دے اس کے لیے جو آپ غیر بیٹھ کر اس طریقے سے ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جی نئے شعراء کرام نوجوانوں کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی اگر دلچسپی رکھتے ہوں شاعری سے تو اس کو کس طرح اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، پختگی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاعر ادب جو ہیں، جو استاد شعراء ہیں، ان کے کلام کا زیادہ سے زیادہ جو ہے مطالعہ کیا جائے، اور اس سے جو ہے استفادہ کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ ایک چیز کو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے برتا ہے، کہ کیسے کیا ہے، مطلب جو ہے اس لیے بغیر مطالعہ کے جو ہے نہیں ہو سکتا، جو ہے اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ کوشش کی جائے۔ عام طور سے شاعری سیکھنے کے لیے کہ جو ہے جسے آپ مشق کر رہے ہیں تو پہلے مصرع ثانی لکھیے، کسی استاد کا شعر لے لیجیے آپ جو ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے مصرع اول اس پر لگائیے، تاکہ مصرع کا مطلب شعر کا مطلب وہ مصرع ایک شعر کا مطلب کواڑ ہوتا ہے، جیسے دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں، جو دونوں برابر ہوں گے تو تبھی دروازہ بند ہوگا، نہیں بند ہوگا، اسی طرح سے دونوں مصرع جب برابر ہوں گے، ہم وزن ہوں گے، تبھی وہ جو ہے وہ شعر بن سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ پہلے تو مطالعہ کریں، بہت زیادہ مطالعہ، یہ نہیں کہ بالکل جو ہے شدھ بدھ نہ ہو، اور اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے وہ لوازم ہوتے ہیں، اس میں ردیف ہوتی ہے، قافیہ ہوتی ہے، ہوتا ہے، کسی استاد سے دیکھنے پہ کہ ایک غزل ہے، ایک شعر ہے، تو اس کے اندر ایک ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ شدھ بدھ ہوتی رہے گی، اس کے بعد پھر جو ہے وزن ہے، آہنگ ہے، اور آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو گنگنا کے دیکھیے، اگر اس کے اندر وزن آہنگ ہوگا تو اس کے اندر جو ہے خود بخود معلوم ہو جائے گا جو ہے
جی وہ اس کے اندر ایک الگ حسن ہوگا گنگنانے کا جو ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا جو ہے، اس طریقے سے مطلب جو ہے تو مطالعہ بہت ضروری ہے جو ہے، اور کسی استاد کے سامنے دانا تلمذ کیا جائے یہ بھی ضروری ہے، مطلب جو ہے اس کو آپ دکھا نے دیا جائے تو بہتر ہے۔ جی جی آپ نے مطالعہ کہا ہے، تو مطالعہ شاعری کا یا شاعری سے متعلق معلومات کا؟ مطلب نہیں، شاعری سے متعلق بھی ہو اور شاعر کا کلام جو ہے، جو مشہور استاد شعرا ہیں ان کا کلام بکثرت پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ ایک مضمون کو کیسے برتا ہے انہوں نے جو ہے، کس طریقے سے کیا جائے، اور دھیرے دھیرے پھر جو ہے وہ کوشش کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے اب جو بھی شعر ہو جو بھی ہو کسی استاد کو دکھا لیا جائے، اس کو جو ہے کس طریقے اس طریقے دھیرے دھیرے جو ایک پختگی آ جائے گی، اس لیے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، ریاضت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور مختلف امور پر روشنی ڈالی اور خود اپنے بارے میں سیر حاصل معلومات بہن پہنچائیں، ادب، شاعری، شعر و شاعری کے رموز کے بارے میں روشنی ڈالی، فارسی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ معلومات دیے اور یہ بھی مشورہ دیا کہ شعراء کرام اپنے صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں، اپنی قیمتی مشوروں سے بہراور کیا۔ آئیے شعر کہیں چینل کی جانب سے میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کا بےحد ممنون کرم اور شکر گزار ہوں، خدا آپ کو خدا خیر دے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیار غیر میں رہ کر یہ اگر معمولی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اس کا جو ہے کما حق آپ کو خدا نعم البدل عطا فرمائے، اور بہت بہت شکریہ۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ بہت ہی معیاری معتبر سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور مجھ سے اس کا آغاز ہوا اور یہ یہیں ختم نہ ہو جائے، بلکہ جو ہے اور لوگوں سے بھی جو آپ تبادلہ خیال کریں، اور اس طریقے سے جو ہے مطلب تاکہ لوگ منظر عام پا سکیں جائے، اور بہت سی کارآمد سلسلہ ہے، اس کے لیے میں تہ دل سے آپ کو کا ممنون ہوں اور سپاس گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔